حاضرین گرامی قدر، اس سلسلہ تدریس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ کیا خصوصیات ہیں جو کسی انسان کی جنت میں داخلے کی ضامن ہیں۔ آج بھی ہم قرآن مجید کی روشنی میں ایک ایسے ہی مقام کا انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں گے۔ یہ مقام سورہ رات کی آیات نمبر 20 تا 24 ہیں، اور میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ہے جنت میں ملائکہ کے سلام کے مستحق لوگ۔ یہ عنوان میں نے اپنی کتاب قرآن کے مطلوب انسان میں ہی قائم کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرے اختیار کردہ ہیں، آپ چاہیں تو کچھ اور تعبیر اختیار کر لیں، جیسے کہ آپ سن لیں گے جب اس وقت میں آیات کے آخری حصے پہ پہنچوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ہر سمت سے، ہر دروازے سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہوں گے، خوشخبریاں انہیں سنا رہے ہوں گے۔ تو یہ چونکہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے، اس لیے اسی کو میں نے سر عنوان بنا لیا ہے۔ اب تھوڑا سا حسب معمول جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پس منظر میں چاہوں گا کہ بیان کر دوں گا۔ قرآن مجید کی جس ترتیب میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے پہلے باب کا جائزہ لے لیا تھا، دوسرے باب کا جائزہ لے لیا تھا، سورہ توبہ کا مقام ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ سورہ یونس سے، جو کہ سورہ توبہ کے بعد اگلی صورت ہے سورہ یونس، وہاں سے قرآن مجید کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، اور سورہ نور تک یہ تیسرا باب چلتا ہے۔ اور اس باب کا جو مجموعی عنوان ہے، یعنی ہر باب کا ایک مجموعی عنوان ہوتا ہے، اس میں جو چیز مجموعی طور پر زیر بحث آئی ہے، جس کا زیادہ غلبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کیا دعوت لے کے آئے ہیں، اور جن لوگوں نے اس دعوت کو مانا ہے، جن لوگوں نے اس دعوت کو مانا ہے، ان کو اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ غلبے اور بشارت دے رہے ہیں کامیابی کی، فوز و فلاح کی۔ آخرت کی فوز و فلاح کی کامیابی تو قرآن مجید کا موضوع ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی وہی غالب رہیں گے اور وہی خدا کے قہر و غضب سے بچائے جائیں گے۔ یہ اس باب کا خصوصی موضوع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے باب کا جو موضوع تھا، اس میں اصل میں جو منکرین تھے، انکار کرنے والے کفار تھے، ان پر سزا یہ زیادہ زیر بحث رہی تھی وہاں پہ۔ سورہ یونس اور سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف آتی ہے، اور سورہ رعد اس کے بعد آتی ہے۔ تو دو جوڑے ہیں، یونس اور ہود، اور رعد اور یوسف۔ تو یہ جو سورہ یوسف اور سورہ رعد ہے، یہ ایک جوڑا ہے، اور اس میں مجموعی طور پر جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ یہ کہ یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں بجائے اس کے کہ اس کو مانیں، تسلیم کریں، یہ مطالبات کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، نشانیاں دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن مجید نے سورہ یوسف میں ایک معجزہ پیش کیا، جس وقت میں پڑھاؤں گا اس وقت انشاءاللہ کبھی تفصیل سے، بلکہ میرا خیال شاید یہ ہے کہ یہ جب سلسلہ ختم ہو جائے گا قرآن کے مطلوب انسان کا، تو پھر آخر کے 5-6 لیکچرز میں پورا قرآن مجید آپ کو مختصراً پڑھا دوں گا، یعنی تعارف کے پہلو سے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں ہوگا، جو میں اس وقت نظم بیان کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ نظم یہ پورا انشاءاللہ بیان کر دوں گا، وہاں یہ چیز زیر بحث آ جائے گی۔ لیکن سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ دکھایا اور ایک نشانی دکھائی، وہ یہ کہ یہ خود ہی ایک سوال لے کے آئے تھے یہود سے کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کس طرح پہنچے۔ یہ بات صرف یہودی علماء کے کسی کو معلوم نہیں تھی، اس لیے کہ انہی کی کتابوں میں یہ بات بیان ہوئی تھی، اور یہ کتابیں صرف یہودی علماء کے پاس ہوتی تھیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر سکیں گے، اور قرآن مجید نے سورہ یوسف میں نہ صرف یہ کہ اس واقعے کو پورا بیان کیا، بلکہ جو وہاں غلطیاں تھیں ان کی کریکشن بھی کر دی۔ تو یہ گویا کہ ایک معجزہ تھا جو پیش کیا گیا۔ اب اس دوسری صورت میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق کے نشانیوں کو بطور معجزہ پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع تو جو یہ مقام ہے اس کو پڑھانا ہے۔ تو یہاں تک جب بات پہنچی ہے صورت میں، سورہ رات کی آیت نمبر 20 تک، تو وہاں یہ بات زیر بحث آ گئی ہے کہ یہ جو توحید کی دعوت اور یہ جو آخرت کی دعوت، رسول کی دعوت اصل میں یہی ہوتی ہے، توحید کی اور آخرت کی۔ وہ اپنی طرف نہیں بلاتا، وہ خدا کی طرف بلاتا ہے، اور آخرت کی پیشی کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے۔ تو یہ دعوت پیش کر دی گئی ہے، اس کے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ تم مانو،
تم کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں یہ اپنی جگہ کچھ لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں، اور پھر گویا کہ یہ انذار ہے کہ جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کا انجام تو برا ہوگا، اور جو ماننے والے ہوں گے دیکھو ان کی صفات کیا ہیں۔ درخت جس کو غالباً حضرت عیسیٰ نے کہا ہے نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اس دعوت کی سچائی کا ثبوت یہ لوگ بھی ہیں کہ کتنے اعلیٰ سیرت و کردار کے یہ لوگ ہیں، کس طرح کا کردار ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور پھر ان لوگوں کا اجر کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ میں اب ایک ایک آیت کو لیتا ہی آتا ہوں، اور پھر اس میں جو مطالبات ہیں، جو صفات ہیں، وہ ہم زیر بحث لاتے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس پیمان کو، اس میثاق کو نہیں توڑتے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دین کا ایک بڑا بنیادی اور اہم تقاضا ہے کہ انسان جو عہد کرے اسے پورا کرے۔ دین اصل میں کیا ہے؟ ادائے حقوق کا نام ہے کہ جو حق ہم پہ عائد ہوتا ہے ہم اس حق کو کما حق کہو، اس طرح کے ادا کرنا چاہیے، ہم ادا کریں۔ تو عہد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کچھ اضافی ذمہ داریاں ہم اپنے سر لے لیتے ہیں آگے بڑھ کر، اور یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے کریں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ عہد ہوتی ہے۔ یعنی کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو فلاں کام کر دوں گا، میں فلاں موقع پہ آپ کی اس طرح مدد کر دوں گا، میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، تو یہ سارے عہد و پیمان ہیں۔ تو یہ عہد کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے عام عہد ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں سے جب ہم کوئی عہد کرتے ہیں تو یہ سب سے عام قسم ہے۔ پھر ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں انسانوں سے، اور اس میں اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ عہد زیادہ موقت بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا عہد ایک اور بھی ہے، یہ بالعموم عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، قرآن مجید میں لیکن یہ بیان ہوا ہے، جو خالصتاً اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت 172 میں بیان کیا، اور عام طور پر اسے ہم عہد الست کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا تھا اور پھر ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، تو لوگوں نے کہا تھا کہ قالوا بلی، سوال یہ تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں پروردگار، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی ہم سب اس موقع پر موجود تھے، اور ہم سب کو جس طرح کے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ پوری اسکیم سمجھائی گئی تھی، بات بتائی گئی تھی، اور پھر یہ وفاداری کا عہد لیا گیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرنا۔ اور اس کے بعد اس عہد کو ہماری یادداشت سے تو محو کر دیا گیا، لیکن جس طریقے سے بچے کی چھوٹی عمر میں 1 سال 2 سال یا 6 مہینے کی عمر میں جو واقعات پیش آئیں وہ اس کی یادداشت میں موجود تو نہیں رہتے، لیکن جدید نفسیات یہ بتاتی ہے کہ اس کے لاشعور کی تشکیل یہ چیزیں کرتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ عہد الست جو ہماری یادداشت سے محو ہے، یہ ہماری فطرت میں پیوست ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں ہم کسی برتر ہستی کی طرف لپکتے ہیں، اور ہماری طبیعت کے اندر روحانیت کی ایک پیاس ہے، پرستش کا ایک جذبہ ہے، کسی کے آگے اپنے آپ کو نظر کرنے کا ایک غیر معمولی داعیہ ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے، جسے عام طور پر روحانیت کہتے ہیں۔ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ سب میں اسی عہد سے آئی ہے۔ تو اس آیت میں بعہد اللہ سے مراد یہی عہد ہے۔ سورت کا جو موضوع ہے اصل میں وہ چونکہ شرک کی تردید ہے، تو یہاں پر اصل میں الفاظ جو آئے ہیں کہ یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، تو یہاں مراد اصل میں یہی عہد ہے، اور اسی لیے آگے اس کو کہا گیا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اس میثاق کو نہیں توڑتے۔ یہ میثاق کہہ کے قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ معاملہ وہی والا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی اس کی اہمیت ہے، گویا کہ یہ ایک پہلو سے آپ دیکھیے تو توحید سے وابستہ رہنے کے لیے فطری دلیل بھی دی جا رہی ہے، اور عہد کی پاسداری کو بالعموم لوگ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک اپیل کر رہے ہیں یا ایک طرح سے توجہ دلا رہے ہیں کہ تم کوئی معقول بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہاری عقل پر تعصبات کے پردے پڑ گئے ہیں، تو اللہ کے بندو تمہاری فطرت میں جو خدا سے وابستگی کا ایک عہد ہے اس پہ توجہ کر لو۔
اور اسی کا لحاظ کر کے اس جیسے بن جاؤ، جیسے کہ یہ میرے بندے صحابہ کرام بن گئے ہیں کہ جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا روز ازل، جسے عہد الست کہا گیا، اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ پہلی صفت ہے، اور اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی کے ہر موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہیں اور اپنے دل اور اپنی جان اور اپنے وجود کی گہرائیوں سے اسی سے محبت رکھیں۔ خدا ہماری زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، کوئی مشکل ہو تو اسی کی طرف دوڑیں، کوئی مسئلہ ہو تو اسی سے رجوع کریں، کچھ لینا ہے تو اسی کے پاس جائیں، اور کچھ مانگنا ہو تو اسی کے در سے مانگنے کے لیے دست دعا دراز کریں۔ تو جس وقت ہم اس سے مانگیں گے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ دے گا، پکاریں گے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ جواب دے گا، اور جس وقت ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ دروازہ کھولے گا۔ تو یہ ہمیں یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایمان کے بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ زندگی کا مرکزی خیال بن جائے اور آدمی ہر اندیشے میں اس کی طرف لگے کہ پروردگار تو ہی مجھے بچائے گا اور تو ہی مجھے بچا، اور ہر چیز کی تمنا جب انسان کو ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کر کے اس سے مانگے۔ جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو پروردگار قرآن کریم میں بار بار توجہ دلاتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دوسرا جو وصف ہے، دوسری جو صفت ان کی بیان ہوئی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن روابط کو، جن تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے عرف عام میں صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی روابط سے یہاں مراد رشتے ناتے ہیں، ماں باپ کے رشتے سے جو سارے رشتے جنم لیتے ہیں، اور پھر بہن بھائیوں، اور پھر مزید جو خاندان کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، تو مراد یہی ہے کہ رشتہ داریوں کو برقرار رکھا جائے۔ اس میں دیکھیے کئی چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہم نے چیز جگہ جگہ پڑھی کہ وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ تو ایک چیز ہم نے پڑھی ہے کہ حسن سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ دوسری آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ بھی بیان ہوتی ہے کہ ان پہ خرچ کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یعنی قرابت داروں کے اوپر تم خرچ کرو۔ یہ دونوں کام کب ہوں گے؟ جب رشتہ ناتا باقی ہوگا۔ رشتہ ناتا اگر پہلے ہی کٹ چکا ہے تو نہ عدل ہوگا، نہ احسان ہوگا، نہ حقوق ادا کیے جائیں گے، نہ انفاق ہوگا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک خاص قسم کا مزاج ہمارا ہے، ہمارے کچھ مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات میں ہوتا یہ کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ رشتے ناتے ٹوٹیں، کیونکہ پھر ظلم فساد یہ رونما ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خرابی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس پہ توجہ دلاتا ہے کہ رشتے ناتوں کو جڑا رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کی ہر خوشی میں اور ہر غم میں اصل میں یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رشتے ناتے جب دور ہوں گے تو انسان جسے کہتے ہیں نا کہ سوشل بینگ ہے، سوشل اینیمل ہے، تنہا نہیں رہ سکتا، انہی لوگوں میں تو رہنا ہے۔ تنہا ہوگا تو پھر طرح طرح کے نفسیاتی عوارض ہوں گے جو جنم لیں گے۔ تو یہ رشتے ناتے ہمارے لیے مددگار بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے باعث مسرت و طمانینت بھی ہوتے ہیں۔ زندگی انہی کی وجہ سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، خوشیاں انہی لوگوں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، اور غم انہی لوگوں کی وجہ سے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اس وقت نہیں ہو سکے گا کہ اگر یہ تعلق ہی نہیں ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں یک طرفہ طور پر اس تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی روایات میں، احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس وقت موقع نہیں ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں وہ جمع کرنی ہے۔ بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور اس کا وسعت رزق کے پہلو سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کیا جائے وہ اپنے معاملات میں، تعلقات میں صلہ رحمی سے کام لے۔ اگلا وصف جو بیان ہو رہا ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور ایک برے حساب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔
یعنی یہ کیا ہے تقوی کی مکمل ڈیفینیشن. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی کام غلط کیا تو اس کے علم میں آنے سے یہ رہ تو نہیں سکتا، لازماً اس کے علم میں آئے گا. اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی کے حضور پہنچیں گے تو وہاں پر ہم سے حساب لیا جائے گا، اور پھر سخت حساب لیا جائے گا، پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، یہ کیا تو کیوں کیا. ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے جو انسان کو محتاط رکھتی ہے. دیکھیے انسان کا مسئلہ کیا ہے، انسان کی کمزوری کیا ہے کہ انسان اپنے پریزنٹ کے اندر جیتا ہے، لمحہ موجود میں جیتا ہے. اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہی ہمارے نزدیک دنیا ہوتی ہے. 2 گھنٹے گزریں گے، ہم ایک نئی دنیا میں پہنچے ہوئے ہوں گے اور شاید یہ ساری باتیں بھول جائیں. یہی انسانوں کی کمزوری ہے. لیکن جو لوگ اس کمزوری پر غالب آ کر اس احساس میں جینے لگیں کہ یہاں پر پروردگار کی ہستی موجود ہے جو گرچہ مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہے تو صحیح، تو پھر یہ گویا کہ ہم نے اپنی وہ جو مادی کمزوری تھی کہ ہم حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم تک ہی محدود رہتے تھے، ہم نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا. اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا جاتا ہے قرآن کے اپنے الفاظ میں کہ اگر تم 3 ہو تو وہ چوتھا خدا ہے، تم 5 ہو تو چھٹا خدا ہے، کم ہو یا زیادہ جتنے تم ہوتے ہو خدا اس کے علاوہ ایک اور ہستی کے طور پہ وہاں موجود ہوتا ہے. تو ایسا مومن اصل میں ہمیشہ خدا کی پکڑ سے بچنا چاہے گا، اور اگر بالفرض اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے نا، انسان ہے، انسان تو انسان ہے، جذبات میں آ گئے، خواہش غالب ہو گئی غلطی، اس کے بعد آدمی نارمل بھی ہوتا ہے. نارمل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے حس و حرکت بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، یہی چیز ہے جو انسان کو آمادہ کرے گی کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو توبہ کی ضامن بھی اصل میں یہی صفت ہے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان پر بھی انسان کو یہ چیز اگاڑتی ہے. اگلا جو وصف ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ وصف کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی تلاش میں صبر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے اس کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں. دیکھیے صبر زندگی میں ہمیشہ 2 پہلوؤں سے مطلوب ہوتا ہے. ایک تو مصائب و آلام کے مقابلے میں، یعنی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس وقت مشکلیں آئیں تو بندہ مومن کا اس وقت بھی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم پروردگار ہی کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. کوئی اگر نعمت اٹھ گئی ہے تو بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی. تو یہ مصائب و آلام کے مقابلے میں بھی ہم اسی سے مدد پاتے ہیں. اور دوسرا نیکی کی راہ پہ چلنا، اور جتنے بھی مطالبات یہاں بھی بیان ہو رہے ہیں اور دیگر مقامات پہ بھی دین نے بیان کیے ہیں، چاہے وہ ان مطلوبہ صفات کے حوالے سے ہوں یا شریعت کے جتنے بھی احکام ہوں، یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، خود پر جبر کرنا پڑتا ہے. یہ گویا کہ اینٹی کرنٹ تیرنے کے مترادف ہوتا ہے، پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کے مترادف ہوتا ہے. تو جب تک آدمی میں حوصلہ نہ ہو، صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو، تو انسان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ ان کا وصف ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں بیان ہوا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے حصول میں یہ لوگ صبر سے کام لیتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. اور جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے اور قرآن مجید میں جو دیگر مقامات ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اس کا جو اجر بیان ہوا ہے وہ غیر معمولی، یہاں پہ بھی آ جائے گا، جنت کو اسی کا بدلہ بھی قرار دیا جائے گا. اور دیگر مقامات پر جس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی پیمانے کے دیں گے. تو یہ صبر کا بدلہ ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اگلا جو وصف بیان ہوا ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے. وقام الصلاۃ، کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ اصل میں آپ غور کیجئے، اس میں وہ سارے آداب شامل ہیں جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے
ہم تک پہنچائے ہیں، منتقل کیے ہیں۔ نماز جس طرح کہ قرآن مجید اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کئی سو مقامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث سے بیان کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز بڑی شوق و رغبت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، ممکن ہو تو جماعت کا جہاں تک ممکن ہو اہتمام کرنا چاہیے، مزید ممکن ہو تو بہت اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ انسان مسجد میں جا کے نماز کو ادا کرے۔ تو نماز قائم کرنے میں پھر یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ شامل ہیں، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بندگی ہے، یہ بندگی کی زندگی کا استعارہ ہے، اور یہ گویا کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دین ادائے حقوق کا نام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دینے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے ناک رگڑی جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے جائیں، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے قدموں میں گرا جائے۔ تو یہ سارے کام نماز میں ہوتے ہیں، اور نماز اصل میں اسی چیز کا گویا کہ پرستش کا ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کہ ہم اپنے رب کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ یہ سارے دینی اعمال کی قرآن مجید جس طرح سے بیان کرتا ہے سارے دینی اعمال کی بنیاد ہے۔ یہ ہے تو پورا دین ہے، یہ نہیں تو پھر باقی چیزوں کا ہونا نہ ہونا بھی کوئی بہت زیادہ فرق، سچی بات ہے کہ بہت زیادہ فرق اس کے بعد پڑتا نہیں۔ اگلا وصف جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد انفاق کا، تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز پرستش کی تسکین ہے، پرستش کا جو جذبہ انسانوں کی فطرت میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے نظر کا بھی ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ انسان کا جو کچھ بھی ہے وہ کسی ہستی کو وار دے، اس کو دے دے، اس کی نظر کر دے۔ تو یہ گویا کہ جو زکوٰۃ ہے، یہ انفاق ہے، یہ اسی دوسرے جذبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کسی ضرورت سے بے نیاز ہیں کہ ان کے لیے پرستش کی جائے یا انہیں پیسوں کی ضرورت ہو، تو وہ پھر اس کو دوسروں کے لیے ہی دے دیتے ہیں، لیکن یہ پیش دراصل اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ یہ جو نظر ہے، یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی ہے، اور یہاں یہ توجہ دلائی گئی ہے، دیگر مقامات پر بھی دلائی گئی ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے، یعنی یہ آدمی کو ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی گرہ سے نہیں خرچ کر رہا، اپنی کمائی سے خرچ نہیں کر رہا، اس کا مال ہے، اس نے دیا ہے، اس کی عطا ہے، اور مال ہی کیا، ہمارا تو سب کچھ اللہ پروردگار عالم کا ہی دیا ہوا ہے، تو یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے اس میں سے کچھ اس کی راہ میں اگر خرچ کر دیا تو وہ مالک اسے قبول بھی کر رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ مال تو اس کا تھا لیکن وہ ہماری طرف سے قبول کر رہا ہے، تو یہ اس کی کتنی بڑی عنایت ہے۔ اور دوسری چیز جو یہاں خاص طور پر بیان ہوئی ہے کہ وہ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بعض اوقات چھپا کے خرچ کرنے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ اخلاص انسان کا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کسی کو دیتے ہیں تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ ظاہر کو خرچ کرنے کے، کھول کر خرچ کرنے کے، سب کے سامنے خرچ کرنے کے اپنے فوائد ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دوسروں کو موٹیویشن ہوتی ہے، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، دوسروں میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو نصرت دین کے معاملات ہیں، اس میں تو ہم جانتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر تو مسجد میں ہی سارا معاملہ جمع ہو رہا تھا، تو جب حضرت عثمان تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جو 1/3 لشکر کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، تو حضور نے کہا آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، جو غریب دن بھر میں 1 مٹھی کھجور کما سکتے تھے انہوں نے وہی لا کے پیش کیا، اور حضور نے بہت خوش ہو کے اس کو سارے مال کے اوپر بکھیر دیا۔ تو اس کی ہر چیز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مال چھپا کے خرچ کرنے کے اپنے مواقع ہوتے ہیں، اور مال جو ہے اعلانیہ خرچ کرنے کے اپنے مواقع ہوتے ہیں۔ پھر جو ایک اور بس بیان ہوا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اصل میں زندگی میں دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہماری توقعات کے مطابق بہت کم معاملہ کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر لوگوں سے یہ توقعات باندھتے ہیں، جو ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، لوگ اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری توقعات زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کا رویہ ہی ذرا کمتر ہو، جو بھی وجہ ہو معاملہ ویسا نہیں ہوتا، تو اب دل میں ایک برائی پیدا ہوتی ہے، منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔
تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ جیسے کو تیسا، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، اگر سوچ یہ ہے تو پھر تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو بلند اخلاق ہے، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا جو رویہ ہے، یہ اصل میں ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ یہ دلوں کے اندر نفرت اگر آ جائے تو ان کو دور کر کے محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو فساد شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ جو ظلم و زیادتی کی ایک کیفیت ہے، جھگڑے فساد کی ایک کیفیت ہے، وہ ختم ہوتی ہے، اور باہمی الفت و محبت کی ایک کیفیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس رویے سے، کیونکہ اگر لوگوں نے کانٹے بکھیرے ہیں اور ہم بھی لوگوں کی راہوں میں جواب میں کانٹے ہی بکھیرنے شروع کر دیں تو پھر ہر جگہ کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میں سب جگہ اندھیرا ہے اور ہم بھی اپنے حصے کی تاریکی لے کے وہاں پہنچ جائیں تو تاریکی کو تاریکی اور اندھیرے کو اندھیرا تو دور نہیں کرتا نا۔ روشنی کتنی بھی کم ہو اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں اندھیروں کے مقابلے میں اپنے حصے کی روشنی لے کر آنا چاہیے۔ تو یہی وہ تعلیم ہے جو سکھائی گئی ہے، اور پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ سنیے، یہ آخری بات ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، پھر اس کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو اگلی دنیا ہے، ابدی دنیا ہے، یہ انہی کے لیے ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کون سا مقام ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، کہ یہاں پر ہمیشگی میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ باغات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، ابدی باغات ہیں، یہاں یہ داخل ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پھر اب قرآن مجید ایک بڑی غیر معمولی بات کہہ رہا ہے، وہی بات یہ ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کہ نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، جو ٹھیک رویے جنہوں نے اختیار کیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی داخل کیے جائیں گے، اور ان کا کوئی اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص، خاندان میں سے اگر ایک شخص کسی جگہ پہ پہنچ گیا، یعنی اس سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ایلیٹ گروپ میں ہے اور ایک شخص جو ہے غریب طبقے سے اس کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اگر آپ جنت میں اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کے جو یہ رشتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو بھی وہاں پہنچا دیں گے اور آپ کا اجر کم نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک ہونے چاہیے۔ نیک سے مراد کیا ہے کہ ان کا میرٹ یہ ہو کہ انہوں نے جنت میں اپنی جگہ بنا لی ہو، یعنی اس ضابطۂ قاعدے میں یوں نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور میری اور آپ کی وجہ سے ہمارے یہ متعلقین جنت میں آ جائیں گے۔ ان کو بھی جنت میں ہونا چاہیے، ان کو بھی جنت میں ہونا چاہیے، تو درجات بلند کیے جائیں گے، جہنم سے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اور پھر اگلی بہت بڑی بات جس کا میں نے سر عنوان بھی بنایا جس بات کو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ فرشتے ہر دروازے سے، ہر طرف سے، ہر سمت سے ان کے پاس آ رہے ہوں گے، ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ کیا کہتے ہوں گے ان سے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس واسطے جو تم نے صبر کیا۔ گویا کہ صبر ہے، اس کا بدلہ یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے کہ تم پہ سلامتی ہو کہ تم نے جو صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا ہے یہ گھر، کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے یہ خصوصیات اختیار کی ان کا بدلہ جنت کی ابدی بادشاہی ہے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہی میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں ان سارے مقامات میں کہ دین کی جتنی قیل و قال ہے، جتنی بھی قیل و قال ہے، کونے میں رکھیے اسے۔ پہلے دیکھیے کہ یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ کل بھی میں نے ایک نیو ایئر ایو کے اوپر ایک تقریر کی اور میں نے لوگوں کو توجہ دلائی، اس میں سے کچھ حصہ ریکارڈ ہو کے آن ایئر چلا گیا، اور میں نے یہ توجہ دلائی کہ بھائی اصل کرنا کیا ہے، اصل یہ چیزیں ہیں، عدل اور احسان، یہی دین کے سارا احکام کا خلاصہ ہے نا، کہ یا تو ادائے حقوق، عدل کیا ہے، جو حق عائد ہوتا ہے اس کو ادا کریں، احسان کیا ہے کہ زیادہ اچھے طریقے پہ کریں، حق سے زیادہ دیں۔ تو اس کو دیکھیے، زندگی کا اس پہلو سے جائزہ لیجئے، اس علم کو حاصل کیجئے، اس کے مطابق شخصیت کو ڈھالیے، یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہو سو ہو، باقی چیزیں سمجھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور یہ نہیں ہے
یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔